اور چھوٹے چھوٹے جو شر ہیں نا ان سے بھی اپنے آپ کو اپنی اولاد کو بچا لیں، خدا را بچا لیں، بچوں کو بچا لیں، نسل کو بچا لیں جو آپ کی نسل اسے ورنہ بچہ میرا موبائل کھولتا جائے گا، جو اوپر کمرشل آئیں گے، جو ایڈ آئیں گے، آپ کو پتہ ہے کس قسم کے آتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بھی خیر کی طرف لے جائیں، اب بچوں کو بھی لے کے جائیں، اور شر سے خود بھی بچیں، اپنی اولاد کو بچائیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تمام تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، لا تعداد اور بے شمار درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ انتہائی قابل قدر واجب الاحترام میرے عزیز ساتھیوں، نصیحت کے طور پر اور اپنی ذاتی تربیت کے لیے چند ایک گزارشات ہیں جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ آپ کو بخوبی معلوم ہوگا انشاءاللہ کہ خیر و شر جو ہے اور اس کے جو ہماری زندگی پہ جو اثرات ہوتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ تو شروع کے اندر ہی ایک میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ عنوان بہت ہی وسیع ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، تو میں کوئی چند ایک چیدہ سی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہمارے معاشرے میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں یا جن کا سامنا ہمیں آئے روز ہوتا ہے۔ تو میں کو بہت زیادہ کوئی، اگر آپ سمجھیں نا کہ بہت ہی گہرے علم سے کوئی بڑے کو فلسفے جھاڑنا چاہتا ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں، اور وہ سادہ سی بات ہے، اور اس سادہ سی بات پہ اگر میں خود ذاتی طور پہ اگر سمجھ لوں کہ یہ خیر ہے اور اس پہ میں نے استقامت اختیار کرنی ہے، اور یہ شر ہے میں اس سے بچنا ہے، بس اتنا اندازہ ہو جائے نا، تو مجھے امید ہے کہ کافی ساری چیزیں آپ کو ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ آپ خود چیزوں کو سمجھ لیں، ضروری نہیں کہ میں ہی آپ کو سمجھاؤں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ اور میں علم حاصل کرتے ہیں، یہ کیوں ہم علم حاصل کرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے ہمیں، سکولوں میں، کالجوں میں، مدارس میں، مساجد میں، اور رب زدنی علما کی دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ تو یہ ساری کی ساری دعائیں علم کے اضافے کی، نفع بخش علم کی، مجھے جو سمجھ آئی اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ علم کا حصول جو ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور بھی ہیں، ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے یا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ خیر کیا ہے اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ شر کیا ہے۔ اور اگر میرا علم مجھے یہ نہیں بتاتا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے تو وہ میرا علم اتنا فائدہ مند نہیں ہے، وہ کسی اور 2 4 6 جگہوں پہ مجھے کام آ جائے گا، میں بھی اس سے میں پیسے بھی کما لوں، اس سے میں ہو سکتا ہے عزت بھی کما لوں، نام بھی، شہرت بھی کما لوں، لیکن اگر وہ مجھے خیر اور شر کے اندر تفریق ہی نہیں کر کے دیتا
تو وہ علم جو علم نافع ہم کہتے ہیں نا، جس کی کثرت ہمیں چاہیے، وہ علم وہ نہیں ہے۔ تو مجھے جب یہ بات بہت واضح سمجھ آئی تو میں سوچتا تھا کہ ہمارے پاس طالب علم پڑھتے ہیں، مساجد میں پڑھتے ہیں، مدارس میں پڑھتے ہیں، سکولوں میں پڑھتے ہیں، ہم ٹیچر ہیں، میں خود ٹیچر ہوں۔ تو میں کہتا ہوں اگر ہم اپنے بچوں کو اور اپنے معاشرے کے افراد کو خطبہ جمعہ کے اندر اور عام دروس کے اندر اور بچوں کو پڑھاتے ہوئے یہ تصور تو ہمیں باہر صورت دینا ہوتا ہے کہ بیٹا اصل یہ تمیز جو کرنی ہے یہ کرنی ہے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے۔ اچھا میرے بھی ٹیچر ہیں، بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، حیات ہیں۔ تو میں ان سے ایک دن میں نے کہا آپ کبھی کہ خیر و شر کی کوئی تفریق آپ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے ویسے ہی برجستہ ایک جواب دیا، وہ جواب اتنا صحیح بھی نہیں ہے لیکن اتنا غلط بھی نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جو چیزیں بہت مخفی ہیں نا، اللہ نے ان میں بہت خیر رکھی، ان میں بہت خیر رکھی ہے، لیکن جو چیزیں بہت واضح ہو جاتی ہیں نا، نظر آتی ہیں، مادیت پرستی اس کو کہتے ہیں، تو وہاں پہ شر کا پہلو قدر غالب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں آج کے درس میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر جتنا جتنا میں خیر کو پہچان جاؤں، جتنا جتنا میں شر کو پہچان لوں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ تقوی کے اعتبار سے، للہیت کے اعتبار سے، زہد و تقوی کے اعتبار سے یہ ایک درجے پر ہے، اور وہ درجہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ خیر اور شر کی پہچان کرتا ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت نام ہے، وہ جب ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی آخری دن تھے ان کے اور بالکل قریب المرگ تھے، تو وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے نا پناہ مانگ رہے تھے، بار بار پناہ مانگ رہے تھے شیطان کے شر سے۔ تو ان کے بیٹے عبداللہ نے ان سے کہا کہ والد محترم آپ بہت کثرت سے نہیں شیطان کے شر سے پناہ مانگ رہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اب شیطان میرے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ تو کتنا بڑا عالم ہے، تو کتنا بڑا فقیہ ہے، تیرے ساتھ کتنا لقب لگا ہوا ہے، تو نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اب ایک اللہ کا نیک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک شیطان تکبر کا دروازہ کھول کے شر کو میرے اندر داخل کرنا چاہتا اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ کام نہ ہو۔ تو ان کو پتہ تھا کہ شر اس دروازے سے بھی آ سکتا ہے، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تکبر ہوتا ہے نا، ایک ذرے کے برابر بھی اگر یہ ہوا تو انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ جملہ جب میں بول رہا ہوں تو ہو سکتا ہے بعض دفعہ مشکل گزرتا ہے انسان پر، اچھا جی ایک ذرے کے برابر بھی۔ تو دل کے اندر اگر شر کے بعض پہلو ایسے ہیں، جو تکبر ہے وہ بھی شر ہی ہے، اس کا ایک ذرہ بھی اگر ہوگا تو نقصان بڑا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دیکھیے گا ہمارے بہت اچھے عالم دین ہیں، آپ اکثر لوگ ان کو جانتے ہیں، ڈاکٹر فضل الہی صاحب کو تو بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، میں بھی کبھی آپ لوگوں نے ان کو ادھر بلایا بھی ہو۔ وہ میرے وہ ٹیچر بھی ہیں، میں نے ان کے پاس پڑھا بھی ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ آپ اندازہ کریں کہ ایمان کا ایک ذرہ جس کے دل کے اندر ہے نا، ایمان کا ایک ذرہ بھی جس کے دل کے اندر ہے، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ دے دے۔ تو بات تو ایک ذرے کی ہے کہ وہ خیر کا ہے یا وہ شر کا ہے۔ تو اس صورت کو جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں چند ایسے مقامات تھے جن میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، مثال کے طور پہ نماز کے بعد کے اذکار میں، رات سونے سے قبل، اور بھی کچھ ایسے مواقع ہیں جہاں پہ آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ تقریباً ایک آیت پہلی چھوڑ دیں آپ، اس میں پوری پناہ کل آپ کہہ دیجئے اعوذ
میں پناہ طلب کر رہا ہوں، مانگ رہا ہوں پناہ برب الفلق، جس نے صبح کو کھول دیا ہے نا، میں اس رب کی پناہ چاہتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اس نے تخلیق کیا ہے۔ یہ اتنی جامع آیت مجھے لگی، یعنی مجھے بہت آسانی لگی کہ جب میں یہ دعا اس انداز سے کروں کہ جتنے شر تخلیق ہو چکے ہیں، بعض کو میں جانتا ہوں گا، بعض کو میں نہیں جانتا ہوں گا، ضروری تو نہیں کہ سارے شر کے بارے میں مجھے علم ہو کہ یہ شر ہے، پتہ نہیں میں کوئی کام بڑی نیک نیتی کے ساتھ کر رہا ہوں لیکن ہو سکتا ہے عین ہی وہ شر ہو۔ تو اس سے بہترین یہ دعا آپ لوگ کرتے ہیں، اور آج اس کو اس انداز میں سمجھ لیجئے، سبق کے طور پہ لے لیجئے گا کہ میں اللہ کی پناہ اس انداز میں مانگتا ہوں کہ من شر ما خلق، کہ جو بھی شر پیدا ہوا ہے نا اللہ، اس سے میں خود نہیں بچ سکتا، پر تیری پناہ ہی ہے کہ میں بچ جاؤں اس سے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، کچھ شر ایسے بھی ہیں جو ایسے انسان کی زندگی میں آگے پیچھے آتے رہتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ بہت غالب آ جاتے ہیں شر، اور یہ جو شر کی کیفیت ہے نا کہ شر اتنا غالب آ جائے کہ ایمان کی جو مٹھاس ہے وہ انسان کے دل سے ختم ہو جائے۔ میں اس پر آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انسان ایک گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے دل کے اوپر ایک نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایک یہ حدیث ہے، ایک میں جمعے کا ذکر ہے۔ لیکن اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتے کرتے دل پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو نیکی ہے، یعنی جو خیر ہے، نیکی مراد خیر، وہ جو خیر کی جو لذت ہے نا وہ کھو جاتا ہے، اور شر یعنی برائی، اس کے بعد جو اسے ندامت ہونی چاہیے نا وہ ندامت ہی نہیں ہوتی۔ دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ خیر اور شر کی جو تمیز ہے، جو اس کے اوپر نیکی کرنے کے بعد ایک سکون آتا ہے اور برائی کرنے کے بعد جو اس کو ایک پریشانی لاحق ہوتی ہے، وہ اسے محسوس ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں یا اللہ جتنے بھی شر جہاں سے بھی آتے ہیں نا آگے پیچھے سے، یا اللہ جتنے بھی شر ہیں ہم اس میں تیری پناہ چاہتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی لوگ پڑھا کے بھی، جادو کے ذریعے بھی اگر کوئی تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، ویسے تو کبھی کبھی کہتا ہوں بھائیوں سے کہ سچی بات ہے، یا تو ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے چیزوں کو، پڑھنی چاہیے، سمجھ کے پڑھنی چاہیے نا۔ جو بندہ صبح و شام کے اذکار میں ان دونوں صورتوں کو پڑھتا ہو، موعظتین کو، اور نماز کے اذکار میں وہ پڑھتا ہو اور سوچ کے سمجھ کے پڑھتا ہو تو کتنی خوبصورت بات ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اگر کوئی گرا مار کے، اگر جادو کے ذریعے بھی اگر کوئی ہمارے اوپر اثر انداز ہونا چاہتا ہے تو یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ اس کے شر سے بھی ہمیں بچا۔ اور اس کے بعد ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا، یا اللہ یہ جو حسد کرنے والے ہیں نا ان کے حسد کے شر سے بچا۔ اچھا یہ میں اس پہ غور و فکر تھوڑی سی کرنی ہے، اس میں تھوڑی سی بات لمبی ہو سکتی ہے کہ بھئی حسد کرنے والے کے شر سے ہمیں کیا ہے، یعنی حسد کوئی اور کر رہا ہے تو اس کا گناہ تو اس کو ملے نا، اس کا شر ہمیں کیا دے گا۔ تو حسد کی جو تعریف ہے، بہت ساری تعریفات آپ نے سن رکھی ہوگی، ایک تعریف اس میں یہ بھی ہے کہ ایک ایسا بندہ جو حسد کرتا ہے بنیادی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا۔ یعنی اس کا آسان ترجمہ یہ ہے، پہلے بھی میں یہاں کر چکا ہوں، کہ حسد کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان حسد کر رہا ہے آپ سے کسی بھی نعمت کے اوپر، تو دراصل وہ یہ تصور دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو جو چیز عطا کر دی ہے، ارے اللہ نے عطا کی ہے، یہ اس کو عطا نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ میرے پاس ہونی چاہیے تھی۔ اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ تصور دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک غلطی سے اس کو دے دی ہے اور یہ دینی اس نے مجھے تھی۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کے اوپر
اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر قدغن لگا رہے ہیں کہ نہیں فیصلہ تو اس کے حق میں ہونا چاہیے تھا، نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں کر دیا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، جو انسان اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا وہ آپ کا دوست ہے؟ دوست تو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ہم نے کئی بنائے ہوئے ہیں دوست۔ تو آپ حدیث صحیح مسلم کی پڑھ لیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھے دوست کی اور برے دوست کی دونوں کی مثال حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ آپ نے اچھے دوست کی مثال تو بالکل خوشبو والے کی طرح ہے، اگر آپ خرید نہیں بھی کر پائیں گے تو آپ اس کے بعد جب تک موجود رہیں گے، جب تک بیٹھیں گے تو اس کی جو خوشبو ہے وہ آپ کو آتی رہے گی۔ اور شر کی مثال یہ دی کہ جو دوست اچھا نہیں ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو جیسے کسی انسان نے آگ جلائی ہو، بھٹی جلائی ہو، لوہا گرم کر رہا ہو، تو اولاً تو یہ کہ کوئی نہ کوئی آگ کا کوئلہ اس کا ایک حصہ اڑے گا اور آپ کے کپڑے جلائے گا، چلو اس سے بچ گئے، تو پسینہ تو اس کو ضرور آئے گا، تو جو اس کا دھواں اور پسینہ ہوگا نا وہ آپ کو کہیں نہ کہیں تکلیف آپ کو دے گا۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے، یہ بات میں کوئی شروع میں کہہ چکا ہوں کہ سادہ سی بات کرنی، مشکل بات نہیں کرنی، اسی لیے کہا گیا جب آپ کسی کو دوست بناتے ہیں تو یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر چلا جاتا ہے، اور دین سے مراد ہے کہ اس کی عادت و فطرت کیا بن چکی ہے۔ اگر وہ حاسد ہے اور وہ حسد کرنے والا ہے اور وہ میرا اگر دوست ہے، میں آپ کی بات نہیں کرتا، ایک نہ ایک دن اس کا شر وہ میری زندگی کو بھی برباد کرے گا جس کے ساتھ میں چل رہا ہوں۔ لہذا اگر کبھی آپ کو ایسا لگے کہ کوئی ایسا فرد آپ کی زندگی میں آ گیا ہے یا آپ کی فیملی میں آ گیا تو اس کو بٹھا کے سمجھائیے کہ آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں نا، آپ خود بھی برباد ہوں گے، ہمیں بھی کریں گے، اور آپ جو اس حسد کی بنیاد پہ دعا دینے کے بجائے جو ہمیں بد دعائیں دے رہے ہیں اور جو اندر جیلسی آپ محسوس کر رہے ہیں، اس کا اثر کہیں نہ کہیں ہماری زندگیوں پر بھی ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اچھا، ایک بندہ لاہور سے ملاقات کر کے آتا ہے آپ کے پاس، اب فرض کر لیں وہ آپ کو کہتا ہے مجھے وہاں پہ نا ایک آپ کا دوست ملا تھا عبد الرحمان، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ بہت اچھے ہیں۔ آپ اچھا مجھے بتائیں، وہ عبد الرحمان لاہور بیٹھا ہوا ہے، آپ کو کوئی آ کے بتا رہا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ بہت اچھے ہیں، اس سے آپ کی چہرے پر، آپ کے دل کے اندر کوئی اثر پڑے گا؟ پڑے گا نا۔ چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئے گی، دل میں ہلکی سی خوشی آئے گی کہ اچھا کیا بات ہے بھائی، مجھے وہاں پہ ایک بندے نے یاد کیا اور مجھے اچھے لفظوں سے یاد کیا۔ یہی آدمی اگر آپ کو یہ کہے بھائی وہاں پہ مجھے ایک آدمی ملا فلاں فلاں اس کا نام ہے، آپ کی بڑی برائی کر رہا تھا، تو بھی آپ کے دل کے اندر ایک غم کی کیفیت بنے گی، حالانکہ وہ دور بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کی جو کلام ہے اس کلام کا اثر آپ پر پڑے گا۔ جب آپ کسی حاسدین کے حسد کے اندر گر جاتے ہیں تو حقیقت بات یہ کہ اس کا جو ایک وہ اثرات ہوتے ہیں اس کی گفتگو کے، اس کے بیٹھنے کے، وہ آپ کی زندگی میں آہستہ 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 آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کو محسوس نہیں کرتے، ایک وقت آ جاتا ہے کہ اگر وہ آپ کا دوست تھا تو آہستہ آہستہ وہ اپنی عادات کے اندر آپ کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ ہم پناہ مانگتے ہیں ایسے دوستوں سے بھی کہ جو حسد کرنے والے، تو حاسدین کے حسد سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو یہ پوری ایک صورت ہے، اس کو جب آپ پڑھیں گے میرے خیال سے بہترین طریقے سے جب سوچ سمجھ کے پڑھیں گے تو بہت سارے شر سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے محفوظ رکھے گا۔ اس کے ساتھ دیکھیے گا جو اس کے بعد صورت ہے اس میں بھی ایک جگہ پہ آتا ہے وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، کہ جو شیطان کا شر ہے جو وہ دل کے اندر پیدا کرتا ہے، وہ آپ کے دل کے جو خیالات آپ کے بدلتے ہیں، اچھے اور برے جو آپ کے دھیان جاتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے تنہائی میں تو آپ کو ایک خیال آیا کہ میں بہت اچھا کام کر لوں، تو آپ نفل پڑھنے لگ گئے، قرآن پڑھنے لگ گئے، کتاب پڑھنے لگ گئے، ذکر کرنے لگ گئے۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کو کوئی خیال آیا، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا خیال آئے کہ ہم کبھی برائی کی طرف رغبت دکھوانے، ہم نے گانے سننے شروع کر دی، ہم نے فلمیں دیکھنے شروع کر دی، تو آپ سمجھ لیں کہ اندر سے پروگرامنگ جو ہو رہی ہے نا وہ کلی طور پہ شیطان مانیٹر کر رہا ہے۔ ہم اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔
ذرا مزید اس کو دیکھتے ہیں ایک اور انداز میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. اچھا اس آیت کو نا میں خود بھی کبھی سوچتا ہوں, جنازے میں ہم بھی اتنی پڑھتے ہیں, ویسے جنازہ پڑھتے رہے تو کل نفس ذائقۃ الموت, ہم کہتے ہیں ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ. اچھا اللہ نے آگے بڑی زبردست بات کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ان کو یہ بھی بتاؤ کہ تمہاری زندگیوں میں یعنی مرنے سے پہلے تمہیں جن چیزوں سے آزمایا جائے گا نا, وہ شر سے بھی آزمایا جائے گا اور خیر سے بھی آزمایا جائے گا. اچھا اہل علم نے لکھا ہے کہ اس شر اور خیر سے مراد دو قسم کے ہیں, جیسے بھی تھوڑا سا نصیحت میں وہ شیخ صاحب بھی کہہ رہے تھے آپ کو. اس سے ایک تو مراد یہ کہ دنیا کے اندر دنیا کی بدحالی, غربت, پریشانی, تکلیف, غم, یہ ایک کیفیت ہے, یہ بھی شر کی ایک کیفیت ہے, ایسے آپ کو آزما لیا جائے گا. اور خیر سے مراد کیا ہے؟ خوشحالی, بہترین زندگی, اور آپ کو بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے دی تو دراصل ہم خوش تو ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں. بھائی بہت نعمتیں دی ہیں تو ان بہت نعمتوں کا احتساب بھی ہونے والا ہے. تو ایک تو آپ نے یہ اس کا معنی سمجھ. دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ کو دونوں راستے دے دیے, یہ راستہ خیر کا راستہ ہے اور یہ راستہ شر کا راستہ ہے. اب آپ کو ہم نے آنکھیں دے دی ہیں, کان دے دیے, دماغ دے دیا ہے, صلاحیت دے دی ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان دونوں راستوں میں سے آپ خیر کے اوپر چلنا چاہتے ہیں یا آپ شر پہ چلنا چاہتے ہیں. یہ آپ کی ایک بڑی آزمائش ہے, اور ظاہر ہے جو خیر کے اوپر جائیں گے ان کی انتہا بھی کیا ہوگی, ان کا خاتمہ بھی بالخیر ہی ہوگا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار فرماتے تھے جو جس حال میں مرے گا وہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اگر کوئی حج بیت اللہ کر رہا تھا, قیامت والے دن وہ حج کرتے ہوئے اٹھے گا اور تلبیہ پڑھ رہا ہوگا اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. جو جہاد کے اندر کوئی اللہ کے راستے میں کر رہا تھا اور شہید ہو گیا تو یصعب الدم, خون بہ رہا ہوگا اور وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. یہ وہ خیر پہ جن کا خاتمہ ہوا. اللہ نہ کرے کہ کسی کا خاتمہ اس طرح سے ہو کہ وہ کسی شر کے اندر شامل ہو اور پھر اس کو موت آ جائے تو قیامت والے دن وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے. جس غلاظت کے اندر وہ مرے گا, جس گندگی اور جس شر کے اندر وہ مرے گا, اسی طرح اسی شر کے اندر اسی کو اسی حالت میں اٹھا لیا جائے گا. یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں جب موت آئے تو ہماری اس وقت جو حالت ہے وہ خیر کی حالت ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اسلام آپ سے کسی فرقے کا مطالبہ ہی نہیں کرتا. اسلام آپ سے کہتا ہے کہ تمہاری موت اسلام فطرت پر آنی چاہیے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الطریق الی اللہ طویل, کہ جتنے بھی راستے آپ کے رب کی طرف جاتے ہیں وہ بہت لمبے ہیں, آپ ان کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے. ہم پر واجب یہ ہے کہ ہمیں جب موت آئے تو اللہ کے راستے کے اوپر ہم چل رہے ہیں, یعنی خیر کے راستے کی طرف ہم آ رہے ہیں. ہر فجر کی جب اذان ہوتی ہے تو آپ کو ایک میسج ملتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم. آپ کو روزانہ اس کا ایک سمجھ لیں کہ میسج دیا جاتا ہے کہ جو آپ کی نماز ہے یہ آپ کی نیند سے بہتر ہے. اس کا ترجمہ تھوڑا وسیع کر لیں کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری جو نماز ہے نا تمہاری اس غفلت سے بہت بہتر ہے. یعنی نیکی جو بھی ہے, خیر جو بھی ہے, وہ تمہاری غفلت کے مقابلے میں بہت اچھی ہے. تو جاگتے رہو, اپنے احساسات کو زندہ رکھو, اپنے خیر کے پہلوؤں کو کھول کے رکھو. آپ میں بہت سے لوگ عمرے پہ گئے ہوں گے نا, حج پہ بھی گئے ہوں گے. میں گیا 2017 میں, تو بالکل بھی ایسا کوئی ذہن میں نہیں تھا, لیکن رمضان کا مہینہ تھا. جب مطاف میں اندر گئے نا تو ظاہر ہے طواف جب شروع کیا حجر اسود سے, اس کا جب سٹارٹ لیا تو پہلے 3 چکروں میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا کندھا وہ آپ نے کھول کے رکھنا ہے, یعنی آپ نے اپنا جو احرام ہے اس کو آپ کندھے کے بازو کے نیچے سے گزاریں گے اور یہ آپ کا ننگا رہے گا, اور 3 چکر آپ ایسے لگائیں گے, تھوڑے تیز بھی ہوں گے اور یہ ننگا رہے گا. اچھا میں جب پہلے میں نے ایسے کھولا نا تو ویسے ہی میرے ذہن میں میں کہا اللہ بڑا کریم ہے, اللہ بڑا کریم ہے. ہو سکتا ہے باقی کے بھی دل میں آئی وہ بات, انہیں شاید جہاں موقع نہیں بیان کرنے کا, مجھے موقع مل رہا ہے میں بیان کر رہا ہوں. تو مجھے لگا اللہ کتنا اچھا ہے
کہ وہ کہہ رہا ہے تمہارے اعمال صالحہ چونکہ ادھر لکھے جاتے ہیں سیدھی سائڈ پہ، اور جو تمہارے گناہ ہیں وہ دوسری سائڈ پہ لکھے جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے پردہ پا، او اپنے گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھ، اپنی جو خیر والی چیزیں ہیں، جو تیری نیکیاں ہیں، جو تیرے نیک اعمال ہیں، جو صالح اعمال ہیں نا، ان کو ذرا مجھے دکھا. تو مجھے جب یہ احساس آیا تو اللہ سے محبت اور بھی زیادہ ہوئی کہ اللہ کتنا کریم ہے کہ وہ مجھے یہ نہیں کہتا ہے ننگا کر لے. اللہ یہ کہہ رہا ہے تو اس کو کر، میں تیری نیکیاں دیکھنا چاہتا ہوں، میرے گھر میں آیا میں تیری اچھائیاں دیکھنا چاہتا ہوں، یہاں میں اپنے گھر میں تیری گناہوں کو نہیں دیکھنا چاہتا. اور پھر وہ کتنا کریم ہے، کہتا ہے اس حجر اسود کو تو بوسہ اگر بآسانی دے سکتا ہے تو دے لے. خدایا حدیث میں آتا ہے کہ اس سے تیرے گناہوں کو یہ پتھر چوس لے گا. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ یہ حجر اسود حجر ابیض تھا، بالکل سفید پتھر تھا. حضور فرماتے ہیں لوگ اس کو جب چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، تو یہ ان کی گناہوں کو اپنی طرف جذب کر لیتا ہے. اچھا میرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ذمہ لگا دیتا کہ اس کے گناہ پکڑ لو، تو اللہ نے یہ بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ایک نظام، ایک بے جان قسم کی، جو نہ نفع دیتا ہے جو نہ نقصان دیتا ہے. عمر بن خطاب نے کہا نا کہ اے حجر اسود، نہ تو نفع کا مالک اور نہ تو نقصان کا مالک، ہم تو تجھے بوسہ اس لیے دیتے ہیں کہ تجھے حضور نے بوسہ دیا ہے. ہمارے لیے معیار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. تیرا حجر اسود ہونا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، تیرا جنت سے آ جانا بھی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، تیرا حرم کے ایک کونے میں ایسے نصب ہو جانا بھی کافی نہیں ہے. ہمارے لیے تو صرف یہ ہے کہ حضور نے تجھے بوسہ دیا ہے، ہم تجھے بوسہ دیتے ہیں. اور اگر حضور بوسہ نہ دیتے نا تو ہم تجھے کبھی بھی ہم بوسہ نہیں دیتے. لیکن اس بوسے کے اندر بھی اللہ نے یہ خیر ہماری رکھی کہ ہمارا شر ختم ہو گیا. تو زندگی میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے. بعض لوگ اس کو سمجھ جاتے ہیں اور بعض لوگ اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں. جس انسان کو یہ پتہ چل گیا کہ اب میں آزمایا جا رہا ہوں، انسانوں کو موقع ملتا ہے. آپ کے کتنے ایسے، میں جو باتیں آپ کو کبھی کبھی کہتا ہوں نا، معاشرے کا واقعہ سناتا ہوں، وہ واقعہ ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے کسی نے سنایا ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں، کیونکہ میرا تھوڑا سا اس بارے میں سخت موقف ہے کہ سنی سنائی گلاں اتنے بڑا بھی یقین نہیں کرنا چاہیے. ہاں آپ کے ساتھ ہوا ہے تو آپ بیان کر لیں، یا آپ کے سامنے کوئی کام ایسا ہو گیا ہے جس سے کوئی عبرت آپ پکڑ سکتے ہیں تو آپ وہ بیان کر لیں. لیکن وہ میں نے فلانے یہاں 10 سے آیا، اس میں بہت ساری اور پریشانیاں ہوتی ہیں. بھائی میرے خیال سے وہ سنی سنائی سے بچیں. ہاں جو آپ نے دیکھا ہے یا آپ کے سامنے ہوا ہے یا آپ کے ساتھ ہوا تو وہ کریں. مجھے بہت اچھی طرح وہ بھائی یاد ہے جس کو ہم نے عصر کی نماز کے ٹائم قائل کیا کہ یہ نا تم جو زمین دبا کے بیٹھے ہو نا یہ تیری نہیں ہے. اچھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے لیکن واقعی یہ میری نہیں ہے، یہ میں نے ناحق دبا لی ہے. ہمیں بول کے کہہ رہے ہیں. تو ہم نے کہا پھر اس کو واپس کرو، جس کا حق ہے اس کو واپس کرو. اللہ اس کی نیت کو جانتا ہے. اس نے کہا اچھا بات پتہ ہے کیا ہے، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے. ہمارے وہاں پہ جو میرے ساتھ دوسرے بزرگ گئے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں، اب ان کا جملہ مجھے یاد ہے اس لیے میں آپ کو، وہ کہتے ہیں اور خیر دے کما چ دیر نہیں کری تھی. وہ ایسے ہی بولے اس کو نا کہ خیر دے کما چ، یہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ تیرا حق نہیں ہے تو ابھی دے. تو کہہ رہا مجھے 2 دن 3 دن چاہیے. وہ کہتا نہیں وہ بزرگوں آخیا جی میں ہوں پھر میں کہہ دیتا ہے تو پھر میں دیکھ لینا نا. صبح کو 7-8 بجے تھے، مسجد میں اعلان ہوا بندہ فوت ہو گیا. فوت تو سب نے ہونا ہے، جانا ہے ہم نے بھی، وہی کل نفس ذائقۃ الموت. میں اسی پہ بات کر رہا ہوں. ہر زیرو نے، اس آدمی کو عصر کے ٹائم پتا چل گیا تھا کہ یہ معاملہ میرے لیے شر ہے. اس کو پتا چل گیا تھا، اس کو پتا چل گیا تھا. خیر یہ ہے کہ میں اس کو، وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ کچھ 2 دن 3 دن ہمیں دے دیں. تو وہ بابا جی بزرگ جو میرے ساتھ تھے وہ کہتے ہیں وہ خیر دیا کما چ دیر نہیں کری دی، جب پتہ لگ جائے پھر عمل کری دے. وہ کہتا میں کہہ جی دیتا ہے پھر کر لینے ہیں نا، لیکن اس کو وہ وقت اللہ اسی لیے کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، تم نے مرنا ہے. تو مرنے سے پہلے اگر آپ کو علم ہو گیا کہ بھائی یہ تو خیر کا کام تھا تو خدا را وہ خیر کا کام کریں نا آپ.
صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیات نازل ہوئیں پردے کی، تو پردے میں خیر ہے کہ نہیں ہے؟ خیر ہی خیر ہے پردے میں. تو ایک اللہ کی نیک بندی جو ہے اس نے کہا کہ یہ چادر جو ہے نا، وہ واقعہ سنا ہوا آپ نے، وہ آدھی چادر مجھے دو، میں ابھی پردہ کرنا چاہتی ہوں. تو دوسری نے کہا کہ کوئی نہیں، آپ جائیں گھر میں، وہاں سے چادر، میری چادر کو دو حصوں میں تقسیم ضروری کروانا ہے. تو اس نے کہا نہیں نہیں، ابھی حکم آیا ہے، ابھی اس پر عمل کریں گے. انہیں کہتے ہیں خیر کے طلبگار. تو خیر کے طلبگار جب ان کو پتہ چل جائے کہ یہ خیر ہے تو بھائیو وہ فوری طور پہ اس کو قبول کرتے ہیں، وہ اس میں تاخیر نہیں کرتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبلوکم، ہم تو تمہیں آزمائیں گے، بالشر والخیر فتنہ، یہ پوری آزمائش ہے، یہ پورا امتحان ہے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہاں ہماری طرف تمہارا لوٹنا ہے، تمہارا واپسی کا جو راستہ ہے نا وہ ہماری طرف ہے. اچھا ایک اور آیت کو ہم دیکھتے ہیں اختصار کے ساتھ، لیکن اس میں اب یہ نہ کوئی کہے کہ میں کوئی سیاسی بات کر رہا ہوں، مطلب سیاسی بات نہیں ہے، مطلب اپنا وہ ملک ہے نا، تو اس میں جو حالات چل رہے ہوتے ہیں وہ آپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ حالات میں دیکھتا تھا نا تو یہ آیت بہت اچھی امید دلاتی ہے مجھے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی انشاءاللہ یہ امید دلائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللہم مالک الملک، اللہ اکبر، اب کہہ دیجئے اے اللہ مالک الملک، کہ بادشاہی تو بادشاہ ہے، مطلب تیری حکومت ہے. لوگ عارضی حکومتوں میں سو جھگڑے کرتے ہوں گے، یا اللہ اصل حکومت تیری ہے. تؤتی الملک من تشاء، چلو تو دے دیتا ہے جس کو تو چاہے. اچھا اس جملے پہ نا ایک لائن ہے، جب یہ میں پڑھ رہا ہوں نا ہر بندے کے ذہن میں آ رہا ہے کو بڑے کسی نیک حکمران کو اللہ حکومت دیتا ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. فرعون کے پاس حکومت تھی کہ نہیں تھی؟ تو وہ کوئی نیک آدمی تھا. نہیں، نمرود کے پاس تھی کہ نہیں تھی؟ تو وہ کسی کو بھی اب لازمی نہیں ہے کہ اللہ جس کو دے گا وہ بس وہ نیکوکار ہی ہوگا. یعنی یہ دنیا ہے بھائی، تسلط کسی کو کسی وقت بھی مل سکتا ہے، لیکن اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. ایک چیز جو پہلو جاننے والا ہے وہ بالکل، میں بڑے شرح صدر کے ساتھ آپ کو یہ بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی ذرہ برابر تذبذب نہیں ہے. میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میری فیملی ہیں، برادری ہیں، بار بار آپ کے پاس آتا ہوں. ایک چیز جس نے مجھے امید دلائی، آگے فرمایا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ، اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے واپس بھی لے لیتا ہے، یہ بھی طاقت اسی کے پاس ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس سے تو چاہتا ہے ذلت بھی تیرے ہاتھ میں اور عزت بھی. آگے جملہ ہے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، پروگرام چل رہا ہے، بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اور ساری خیر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. تو جن کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے تو خیر ان کو وہاں سے ملے گی. اگر آپ جاتے ہیں نا اس کو حکومت ملے گی تو یہاں سے مجھے خیر ملے گی، خدا کا واسطہ ہے اس چیز کو چھوڑ دے. یہ انسانی سلسلے ہیں، اس میں کئی معاملے مسئلے مسائل چلتے رہیں گے. آپ اس میں اتنے نہ خبتی ہو جائیں کہ اپنی ہی فیملیوں کو، اپنے لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ نے خیر کا معاملہ اپنے پاس رکھا ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ کبھی کبھی بہت برے آدمی سے بہت اچھے کام لے لیتے، اور کبھی کبھی بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا چنگا بندہ ہے، بڑا صحیح بندہ ہے، تو دل چاہے وہ ہمیں وہ اس کہانی میں لگا دے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس میں امید والی بات کیا ہے؟ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، خیر اسی کے ہاتھ میں ہے. اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قدیر، اور یہ نہیں کہ ان خیر دین لگے کو مسئلے مسائل نے، تو قادر بھی ہر شاید ہے. یعنی یہ قرآن آپ کی تربیت کرتا ہے بڑے آرام سے، بڑے تحمل سے. اور ابھی ابصرے خیر الہدی ہدی محمد، کہ بہترین رہنمائی وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے. یا ایھا الناس ان احسن الکلام کلام اللہ، لوگوں جو سب سے بہترین بات ہے نا وہ اللہ کی بات ہے. تو یہ تو اللہ کی بات ہے، یہ تو میری تو بات ہی نہیں ہے.
میرا پورا یقین ہے کہ آپ جو بھی تدبیر کریں، آپ جو بھی معاملہ کریں کہ میں نے اس کو شر پہنچانا ہے، اگر میرا رب اس کو شر نہیں پہنچانا چاہتا ہم نہیں پہنچا سکتے۔ اچھا میں سارا ٹل عالم اب میں انہوں خیر پہنچانی ہے، اللہ نہیں چاہتے۔ اگر اللہ نہیں چاہتے اس کو خیر پہنچانا تو بھائی صاحب وقت کتنا ہو گیا؟ 50 منٹ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ اچھا چلیں، کتنے ہو گئے؟ اچھا چلیں بات کچھ ایک اور آیت کو ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک آخری آیت ہوگی، پھر بات سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ حکمت اصل میں ہم تو کہتے ہیں نا دنائی، نصیحت کہتے ہیں، لیکن اس کا ایک لغوی پہلو بھی ہے، ایک لغت کا پہلو ہے۔ اصل میں یہ حکمہ ہی تھا، ہے کے اوپر زبر پڑھی جاتی تھی، تو اس کو کہتے ہیں جو گھوڑا نہیں ہوتا، گھوڑے کے منہ میں جو لگام ہوتی ہے، اس کے اندر جو وہ لوہا نہیں استعمال ہوتا، جو اس کی زبان کے اوپر ایسے تھوڑا سا دباؤ بھی ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو عربی میں حکم کہتے ہیں۔ آپ اس کو جدھر کھینچیں گے گھوڑا ادھر مڑنے پہ مجبور ہے، وہ پابند ہے اس کا، وہ سگنل ہے، اگر وہ بہت زیادہ دبائیں گے تو اس کو بہت زیادہ درد بھی ہوگا اور وہ رک بھی جائے گا، اس کی ایک طرح سے وہ روکنے کا بھی طریقہ ہے۔ لیکن پھر وہ بعد میں وہی جملہ حکمت کا اس طرف آ گیا کہ آپ کے پاس کیا ایسا ضابطہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں خیر پر اور روک سکتے ہیں شر سے، یعنی خیر کے اوپر استقامت اختیار کر لیتے ہیں اور شر سے اپنے آپ کو، یہ کوئی ایک حکمت۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو ہم نے یہ حکمت دے دی نا کہ بھئی خیر کے اوپر ٹکنا ہے اور شر سے آپ نے بچ جانا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ ہم نے اسے صرف خیر نہیں دی بلکہ خیر کثیر دے دی اس کو، یعنی سب سے بہترین علم ہم نے اس کو دے دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر چیز میں کہیں نہ کہیں شر ہے، لیکن جو دین سیکھتا ہے اور دین سکھاتا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، یعنی ہر ایک چیز میں شر کا کوئی پہلو ہو سکتا ہے، لیکن جو دین کو سیکھ رہا ہے اور دین کو سکھا رہا ہے، اللہ نے معلم میں بھی اور متعلم دونوں کے اندر خیر کے پہلو رکھے۔ اور آپ نے فرمایا جو حیا ہوتا ہے یہ سارے کا سارا خیر پر مبنی ہوتا ہے۔ الدین النصیحہ مطلب خیر خواہی، دین تو سارے کا سارا خیر خواہی ہے۔ ایک آدمی کس کس لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اہل ایمان کے لیے، سب کے لیے۔ ایک طرح سے آخری آیت ہے آج کے درس کی، جس کو میں پڑھ کر ایک حدیث، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، قتال تم پر لکھ دیا گیا ہے، یعنی واجب کر دیا گیا ہے، لیکن وہ تمہیں پسند نہیں ہے۔ اللہ بڑا کریم، اللہ کو سارا پتہ ہے کس کو کیا پسند ہے، کسی کو کیا پسند نہیں، یعنی ہمیں عمومی طور پہ دیکھا جائے تو ذرا مشکل لگتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ آگے پتہ ہے کیا فرما رہے ہیں؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ان قریب ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے ایک چیز کو تم تو ناپسند کر رہے ہو اپنے کسی معیار زندگی کے لیے، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ تمہارے لیے کیا ہو؟ خیر ہو۔ یعنی خیر کا اور شر کا معیار ہمارے ذہنوں سے نہیں طے ہوگا، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہوگا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ مجھے یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر دین اپنی مرضی اپنے منشا کے مطابق ہم نے بنانا ہوتا تو ہم یہ موضوع پر جو مسا کرتے ہیں نا، یہ پاؤں کے نیچے کرتے، اوپر نہیں کرتے۔ ہم اوپر اس لیے مسا کرتے ہیں کیونکہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر ہی کیا ہے۔ تو کوئی بھی جو چیز ہم طے کریں گے وہ معیار اللہ اس کے رسول کو رکھا جائے گا خیر کے لیے بھی، اور جس سے منع کیا اللہ اس کے حبیب نے وہ شر ہوگا جس سے انہوں نے منع کیا۔ اچھا ہمیں بے شک سمجھ ہی نہ آئے، یہی ہمارا آج دنیا کا مسئلہ بنا، وہ کہتے ہیں نہیں ساڈی تے عقل وچ گل نہیں ہوندی بے ادنا کی نقصان ہے، اگر کوئی سور کھاتا ہے تو اس سے کیا مسئلے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس سے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کے رسول نے منع کیا۔ اچھا وہ کہتے ہیں نہیں کوئی وجہ ہوگی نا، یہ بات طے ہے، مومن کا تو معاملہ یہ ہے کہ مومن صرف یہ دیکھتا ہے کہ یہ حکم کس کا ہے،
اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. وہ کہتا ہے میری زندگی میں سارا علم سیکھ کر بھی مجھے سمجھ نہ آئے, بس یہ سمجھ آ جانے کہ اللہ نے منع کر دیا ہے تو بس منع ہو گیا ہے, اب میں نہیں یہ کر سکتا, تو وہ خیر پہ کھڑا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا, اور ایسا بھی ہے کہ تم کسی چیز کو بہت پسند کرنے لگو, اور وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, اور وہ تمہارے لیے انتہائی خطرناک بھی ہو, برا بھی ہو تمہارے لیے. تم سمجھتے ہو ٹھیک ہے لیکن وہ شاید ٹھیک نہ ہو. اس کے بعد فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اللہ جانتا ہے تو تسی, اللہ کو علم ہے. یہ وہ جملہ جس کے اوپر پوری میں نے بنیاد بنا کے رکھی ہے کہ خیر اور شر کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. علم کی جو حصول کی جو وجوہات ہیں اس میں ایک وجہ یہ بھی رکھیں کہ اگر میرا علم مجھے خیر اور شر میں تفریق کر کے دیتا ہے تو وہ میرا علم فائدہ مند ہے, علم نافع ہے. اگر یہ نہیں کر پایا تو جو مرضی بن جائیں آپ ڈگریاں سنبھال کے رکھیں, اپنے عہدے سنبھال کے رکھیں, اگر خیر و شر میں تمیز. چلیں ایک امید والی حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم سیکھنے سے آتا ہے, اور برداشت جو ہے نا کوشش کرنے سے آتی ہے. یعنی برداشت جو پیدا ہوتی ہے نا, یہ کوشش کرتے رہے نا تو بندہ ہو جاتا ہے کہ برداشت کر. لیکن فرمایا جو شخص خیر کی کوشش کرتا ہے اسے خیر دے دی جاتی ہے. جو خیر کا طلبگار رہتا ہے, دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے خیر چاہیے, تیرے در سے چاہیے, تیرے گھر سے چاہیے, تو ایک دن اس کو خیر مل جاتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو شر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اسے شر سے بچا لیا جائے. اب کوشش تو کریں, یعنی اتنی تو آپ تھوڑی سی کوشش کریں, یا اللہ میں بچنا چاہتا ہوں, ارادہ میرا بچنے کا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام شر سے بچنے کا ارادہ یقینی رکھتے تھے. اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ بچایا نا. اور قرآن کریم میں کتنے یقین اور وثوق سے لکھا ہوا ہے کہ وہ جب دوڑے تمام دروازے بند تھے, کھل گئے. جب انسان شر سے بچنے کا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے اپنے موبائل سے بھی شر کو دور رکھنا ہے, تو بھائی صاحب آپ کی انگلی شر پر کلک نہیں کرے گی. اگر آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے اور میرا ارادہ ہی نہیں بنتا تو بھائی بچ نہیں سکتا. ارادہ خیر کریں گے تو آپ کی یوٹیوب کے اوپر جو ریلز چلتی ہیں یا فیس بک پہ چلتی ہیں, وہ زیادہ تر جب آپ ایسے موبائل کھولیں گے, بھائی صاحب میرا کھول لیں آپ نہ کھول لیں, مطلب سب برابر ہی ہیں, ہم کو میں اپنے آپ کو الگ تھوڑی کر رہا ہوں. تو پتہ چل جاتا ہے بندہ خیر کا طلبگار ہے تو اس کے اوپر آپ کو تلاوتیں نظر آئیں گی, تقاریر علماء کی نظر آئیں گی, اہل خیر کے کوئی دروس نظر آئیں گے. اور اگر وہ شر کا طلبگار ہے تو آپ کو وہاں پر وہ تمام چیزیں ٹاپ کے اوپر ملیں گی جو وہ سنتا ہے, جو وہ دیکھتا ہے. اور یہ سب میرے نوجوانوں کو, بچوں کو, سب کو معلوم ہے کہ جس چیز کو جتنا زیادہ آپ کلک کرتے رہیں گے, سرچ کرتے رہیں گے, وہ آپ کے ٹاپ کے اندر رہے گا. اور بھائی صاحب اب تو نظام اور چینج ہو گیا نا. اب تو جو آپ باتیں کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد فیس بک والے آپ کو اس طرح کی چیز دکھانا شروع کر دیتے ہیں. کبھی فیل کیا آپ نے, محسوس کیا کبھی آپ نے؟ آپ خیر کی باتیں کریں گے نا آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں گی, ہم شر کی باتیں کریں گے نا ہمیں اس طرح کی باتیں ملیں گی. بس طلبگار رہیے کہ آپ کے پاس جو چابی ہے وہ خیر کی چابی ہونی چاہیے, اور مومن کو تو ہونے ہی خیر کی چابی چاہیے, مومن کو شر کی چابی ہونا ہی نہیں چاہیے. بھائی تو زمان صاحب سے آپ کئی مسئلوں میں آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. وہ ہندوستان کے عالم دین ہے, ان کی ساری باتوں کو نہیں مانا. وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ پہ گیا تھا مہمان, تو ہوا یہ کہ وہ میں جس کمرے میں رہتا تھا وہ میں سیر کر کے آیا تھوڑی سی, تو میں واپس آیا, میں چابی لگایا جا رہا ہوں, چابی لگ ہی نہیں رہی. اتنے میں میرا میزبان ہے, اس نے کہا کہ وہ معذرت حضرت وہ تالا میں نے چینج کر دیا. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا وہ جب اب کھولتے تھے نا وہ بڑا سخت تھا, تو میں نے کہا شیخ صاحب کو بہت مشکل ہوتی ہے تالا کھولنے میں, اور میں یہاں کہتا ہوں آپ دیکھیں کہ آپ کے ماں باپ کو دروازہ کھولنے میں دقت ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے آسانی پیدا کریں کہ ان کو دقت نہ ہو. کہتا میں نے وہ تالا چینج کیا, نیا لگایا تھا کہ آپ کو کھولنے میں دقت نہ ہو, وہ پرانا ہے, زنگ آلود ہے, ذرا کھولنے میں زور لگانا پڑتا. کہتا وہ تو تالا تو چابی نہیں دے دی, میں پھر چلا, میں اندر گیا, میں سوچی پہ آ گیا, میں کیا ہوا
یہ تالا چابی چینج ہو گئی، کھلی ہی نہیں، چابی اصل آئی پھر یہ کھل گیا. وہ ان کا تصور ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو ہر روز فجر کے نماز کے اندر ایسے لگتا ہے اپنے بندوں کو بلاتا ہے، آؤ دون میں خیر دی چابی دے مان، الصلاۃ خیرم، میں غلط نہیں کہہ رہا، الصلاۃ خیرم صرف فجر کی اذان میں ہے نا. کہتا ہے مجھے ذہن میں آیا کہ اللہ صبح صبح کہتے ہیں آ جاؤ، آج کا جو سورج طلوع ہوگا نا اس کے جتنے دروازے ہیں بند ہیں، سارے دروازے بند ہیں، آ جاؤ، نیند سے بیدار ہو کے آ جاؤ، غفلت سے اٹھ کے آ جاؤ، میرے گھر میں آ جاؤ، میں تمہیں خیر کی چابی دیتا ہوں، ساری دیہڑی خیر دروازے کھولتے رہے. تو کہتے جڑا سویرے لے آنی نہیں جانا، جڑا سویرے چابی وہ ستا ہی رہتا ہے، تو پھر شکوا کرتا ہے اسی تباہ ہو گئے ہیں، اسی اڈ گئے ہیں، ساری واہ کوئی نہیں، اسی بھوکے مار گئے ہیں، ساری مہنگائی بڑی ہو گئی ہے. بھائی روزانہ تو کہا جاتا ہے چابیاں لے جاؤ خیر کی. تو مومن جو ہے نا یہ تو ہے ہی خیر کی چابی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق دے. اصل بات عمل سے ہے. اب صرف تقریروں پہ نہ رہیں کہ آپ ہفتہ روزہ پروگرام کرواتے ہیں. میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ خیر کے کاموں میں اپنے آپ کو اور بہتر کروں، اور کرنا چاہیے. اور چھوٹے چھوٹے جو شر ہیں نا ان سے بھی اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو بچا لیں، خدا را بچا لیں، بچوں کو بچا لیں، نسل کو بچا لیں جو آپ کی نسل ایسے. ورنہ بچہ میرا موبائل کھولتا جائے گا، جو اوپر کمرشل آئیں گے، جو ایڈ آئیں گے، آپ کو پتہ ہے کس قسم کے آتے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو بھی خیر کی طرف لے جائیں، اب بچوں کو بھی لے کے جائیں، اور شر سے خود بھی بچیں، اپنی اولاد کو بچائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے میرا حامی ناصر ہو. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.